ان کے لیے اجمل فاؤنڈیشن نے پہلے سلائی بنائی کا طریقہ سکھایا، اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں سلائی مشین اور ایمبرائڈری مشین تھما دی، جس کی مدد سے وہ گھر میں رہ کر اپنی مالی دشواریوں کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کر پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اجمل فاؤنڈیشن سیلف ہیلپ گروپس قائم کیے ہوئے ہے، جن کے ذریعے عورتوں کے سماجی، معاشی اور لیگل مسائل کے حل کرنے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اسکیم جو بہت کامیابی سے جاری ہے وہ اگربتی اسکیم ہے۔ اس اسکیم میں گھریلو عورتوں کو پہلے اگربتی بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں را مٹیریل فراہم کیا جاتا ہے، چنانچہ بنا روپیہ لگائے گھر بیٹھے ان عورتوں کو گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اگربتی بنانے کی مزدوری کا موقع ملتا ہے۔ اس اسکیم نے علاقے کی عورتوں میں زبردست کانفیڈنس پیدا کیا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی کفالت کر سکتی ہیں۔ اب تک 1000 سے زیادہ عورتیں اس کام سے جڑی ہیں، جبکہ اجمل فاؤنڈیشن کا ارادہ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں 25,000 خاندان اس اسکیم سے جڑ سکیں۔ سونو پال جی، یہ بتائیے کہ یہ کام آپ کب سے کر رہی ہیں؟ 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا کرتی تھی آپ؟ کچھ نہیں ہے، اسے گھر کا کام کرتا ہوں۔ تو یہ کام کرنے سے کچھ گھر کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھر کا ٹک ٹاک خرچہ چل جاتا ہے عورت لوگ کا، تو ہم لوگ کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اجمل فاؤنڈیشن اجمل کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا پورا حق ادا کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اجمل فاؤنڈیشن کے سوشل کاموں میں کبھی بھید بھاؤ کا اثر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کی ہر اسکیم سے ہر مذہب کے لوگ یکساں طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس کے کاموں کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، نئے پروگرام بھی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور عوام میں بھی اجمل فاؤنڈیشن کے تئیں لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ حاجی اجمل علی کے 5 جانشینوں نے ان کے کام کو نہ صرف سمجھا بلکہ اسے بہت آگے تک بڑھایا، اور اب باری اس کے بعد کی نسل کی ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ تیسری نسل بھی ان کاموں کو آپٹیمم ہائٹ تک لے جانا چاہتی ہے تاکہ اجمل فیملی کی لیگسی کو قائم و دائم رکھا جا سکے۔ اللہ نے کبھی بھی رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کہا ہے، رحمت للمسلمین نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا میرے مخلوق کی مدد کرو، یہ نہیں کہا مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو ہمارے لیے ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں، اس سے الحمدللہ ہر مذہب کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی سیکولر ریلیجن نہیں۔ تو اب تک کا جو کام ہوا ہے ہم لوگ کے پردادا سے لے کے دادا سے لے کے سب چچا ابا ان لوگ میں سے الحمدللہ اب تک کا جو کام ہوا ہے وہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور کافی اسٹریم لائن ہو چکا ہے اب تک۔ ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے۔ اجمل کے کاموں کا مشاہدہ کرنے والے نہ صرف ان کاموں سے سیٹسفائیڈ ہیں بلکہ وہ اپنے اطمینان کا خوبصورت الفاظ میں اظہار کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے جب ایک کانسیپٹ لے کے آیا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا، یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، تو یہ کانسیپٹ آنے کے بعد ہم کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا رول ماڈل اگر کوئی ہے تو اجمل انڈسٹریز ہاؤس ہے۔ کیوں یہ رول ماڈل ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اور اپنے کمیونٹی کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے بہت زمانے سے کام شروع کیا ہے۔ جب اجمل ہاؤس اتنا بڑا امپائر نہیں تھا، شروعات تھی، تب سے انہوں نے خدمت خلق کا جو ایگزامپل دیا ہے، تو میرے حساب سے ایک معیاری اور مثالی کارپوریٹ ہاؤس ہے۔ I had heard about Ajmal Foundation, but last September 2010, I had the privilege of visiting Ajmal Foundation, and there I was, immensely, touched by the work that Ajmal Foundation has been doing. Seeing is believing, So I visited that Mariam Ajmal Women's College of Science and Technology, and I was, I was so happy that there is an organization, an institution like this in the place in Hujai in Assam. People, I wonder why students go out of Assam, to pursue their education outside, when we have an organization, an institution like this Mariam Ajmal's Women's College of Science and Technology.
انسان دوستی، بھائی چارگی اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے اتحاد سے ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا یہ سفر جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔